السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ درود ایک، رحمتیں 10، یہ درود کی برکتیں ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا اللہ تو رحمت بھیج اپنے نبی پر، اللہم صلی علی محمد، یا کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جس انداز پر بھی درود پڑھا، آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا اللہ اپنے حبیب پر رحمت بھیج۔ آپ کا کہنا رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کا نام لیا ہے، چل تو 10 رحمتیں لے لے۔ آپ اندازہ کر لیں سرکار کا صدقہ یوں ملتا ہے، حضور کے صدقے اللہ یوں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو محبت سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثون کذابون دجالون، فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے۔ کتنے؟ 30۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں الا، فرمایا خبردار، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا خبردار ہو کے سن لو، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حضور نے ارشاد فرما دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آئیں گے، لیکن ان کی باتوں کا اعتبار نہ کرنا۔ تم کہہ دینا کہ تو دجال ہے، تو کذاب ہے، خاتم النبیین کا صحرا اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، حضور کے بعد کوئی نبی بن سکتا نہیں۔ اچھا، 2 عظیم ہستیوں کے آنے کی بشارت نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کو دی ہے۔ 2، ایک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آسمانوں سے دوبارہ زمین پر آنا ہے، ابھی آسمانوں پر زندہ ہیں، ابھی تک ان کو موت نہیں آئی۔ اور دوسرے حضرت امام مہدی، انہوں نے پیدا ہونا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین کفر سے بھر جائے گی، ظلم سے بھر جائے گی، ستم سے بھر جائے گی، مسلمان کمزور ترین ہو جائیں گے، لڑیں گے کافروں کے ساتھ لیکن فتح نہیں پا سکیں گے۔ فرمایا کہ ایمان اسلام سمٹ کر ساری دنیا سے اکٹھا ہو کر مکہ مدینہ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ منتظر ہوں گے ہماری کوئی رہنمائی کرے، دشمن کھا رہے ہوں گے مسلمانوں کو، تو اس کڑے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ 2 عظیم ہیرے بھیجے گا، ایک پیدا ہوں گے امام مہدی، اور ایک حضرت عیسیٰ آسمانوں سے تشریف لے کر آئیں گے۔ اچھا، کیونکہ سرکار نے ان دونوں کے آنے کی بشارت دی ہے، اس لیے جو شخص بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا، اپنی دکان چمکانے کے لیے یا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو وہ ان 2 ہستیوں کا سہارا لیتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک مہدی آئے گا، تو آنے والا جو بھی جھوٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں۔ سمجھ آ گئی نا؟ کس کا نام لیتا ہے؟ حضرت امام مہدی کا، کہتا ہے میں امام مہدی ہوں تو مجھے مانو۔ حضور نے فرمایا تھا ایک مہدی آئے گا، فَأَطِيعُوهُ، حضور نے فرمایا تھا اس کی بات ماننا اور اس کی بات سننا، تو تم میری بات سنو بھی، میری بات مانو بھی۔ حدیثوں میں آ گئی کہ مہدی آئے گا اور وہ میں بن کے آ گیا ہوں۔
آپ یقین جانیے سرکار نے جو 30 کا ارشاد فرمایا نا کہ 30 کذاب آئیں گے، وہ سرکار نے ایک تعداد مقرر نہیں فرمائی، وہاں تعداد بیان کرنا مقصود نہیں، وہاں کثرت بیان کرنا مقصود ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو یار 20 بار سمجھا لیا، کیا مطلب آپ نے گن کر 20 بار سمجھایا ہوتا ہے؟ مطلب آپ نے کئی بار سمجھایا ہے، وہ نہ سمجھے تو آپ کہتے ہیں بھی 20 مرتبہ اس کو سمجھا لیا لیکن یہ سمجھتا نہیں۔ تو سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ 1 نہیں 2 نہیں، بڑے کذاب آئیں گے، 20 کذاب آئیں گے۔ تو حضور کی وفات ابھی نہیں ہوئی تھی، 4-5 کذاب تو اس وقت ہی اٹھ پڑے تھے، ایک خاتون بھی، حضور ابھی حیات ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو آپ اندازہ کریں کہ سرکار کے زمانے کے بعد کتنے آئے ہوں گے۔ تو علماء نے ایک لسٹ تیار کی ہے، تو تقریباً اس کے اندر یہ 250-300 آدمی ہیں گزرے جنہوں نے سرکار کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ ہم کیا ہیں؟ بولو، نبی ہیں۔ اور سہارا کیا لیا؟ یا تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا تو وہ ہم آ گئے ہیں، یا کہتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا تھا، وہ کیا ہے؟ ہم آ چکے ہیں، تو لہذا ہمیں مانو۔ تو ان 2 عظیم ہستیوں کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، اور سچے امام مہدی کی پہچان گم کر کے ایک عام کوئی جھوٹا کذاب آدمی مہدی بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ نا ان چیزوں میں نہیں پڑھتے، آپ کو اتنا علم نہیں۔ آپ یقین جانیں اس وقت بھی دنیا میں 8-10 ایسے افراد مختلف ملکوں میں موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی میں ہوں، ابھی بھی زندہ ہیں۔ یہ گوہر شاہی ایک کراچی کا شخص تھا، سمجھ آئی؟ تو وہ کراچی میں رہتا تھا، پھر وہ لندن چلا گیا، وہاں جا کر اس نے دعویٰ کیا کہ امام مہدی ہوں، وہ مر گیا۔ اب اس کا اور ریاض گوہر اس کا کوئی نائب ہے، اب اس نے دعویٰ کیا نہیں جی وہ ہمارے پیر مہدی نہیں تھے، میں ہوں اصل امام مہدی۔ وہ اپنے پیر کو بھی جھٹلا رہا ہے اور خود امام مہدی بن رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ سرکار کی امت کو اصل امام مہدی کی نشانیاں بتا دی جائیں، تاکہ آپ سنیں، آگے اپنی نسلوں کو بتائیں، وہ آگے بتاتے رہیں، تاکہ ہم کسی جھوٹے کے چکروں میں بولیں۔ آپ کو بتا دوں، یہ جو مرزا قادیانی تھا، جس کو ہر سال ہزاروں مسلمان اس کا کلمہ پڑھ کر قادیانی بنتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں؟ ہزاروں۔ میں نے اگلے دن ویڈیو دیکھی، انگلینڈ کے اندر قادیانی کا اجتماع ہے اور 20,000 مسلمانوں کو اس نے کافر کیا ہے، اسلام چھڑا کر کیا بنا دیا؟ قادیانی بنا دیا۔ کیوں؟ مرزا کہتا ہے کہ جس عیسیٰ نے آنا تھا حدیثوں میں ہے وہ عیسیٰ میں ہوں، جس مہدی نے آنا تھا وہ مہدی میں ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی ہاں ہم نے سنا تو ہے بچپن سے امام مہدی نے آنا ہے، تو آ گیا تو پھر مانو نا۔ یہ نہیں، کسی عالم سے جا کر نہیں پوچھتے سچے مہدی کی نشانی کیا ہے۔ جس نے یہ بتایا مہدی آئے گا اس نے نشانی بھی تو بتائی ہوگی نا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سچے امام مہدی کی نشانیاں بیان ہو جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نشانیاں بیان ہو جائیں، اور کس دور میں آئیں گے، کس زمانے میں آئیں گے، حالات کیا ہوں گے، اور آ کر کیا کیا کچھ کریں گے دنیا میں، وہ بیان کر دیا جائے، تاکہ ہم کسی جھوٹے کے چکروں میں۔ اب وہ ہمارے مسلمان بھائی تھے جو پہلے مسلمان تھے، اب وہ کیا سے کیا بن چکے ہیں۔ اور یہ مرزا قادیانی کی اپنی کتاب میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، کہتا ہے مجھے مولویوں نے نہیں مانا، مجھے سکول والوں نے مانا ہے۔ کنہوں نے مانا ہے؟ ہم لوگ تو کہہ دیتے جی مولوی ہوں تو مولوی ہوں، وہ کہتے ہیں مجھے مولوی نہیں مانتے، مجھے کون مانتے ہیں؟ جو سکول پڑھے ہیں۔ کیوں؟ صرف دنیا پڑھتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں۔ تو جیسے کوئی جھوٹا اٹھتا ہے، وہ بس کوئی چکر چلاتا ہے تو اس کے چکروں میں بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ تو سچا امام مہدی کون ہوگا؟ ذرا اس کی نشانیاں بتاتا ہوں، ذرا توجہ سے سن لیں، محبت سے سبحان اللہ بھی کہہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داود شریف کی حدیث ہے، فرمایا آنے والا جو امام مہدی ہوگا نا، فرمایا یواتی اسمہ اسمی، فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی جو میرا نام ہے اس کا نام بھی وہی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، کسی بھی جھوٹے شخص کو دیکھ لیں جس نے دعویٰ کیا ہو
امام مہدی ہونے کا، اس کا نام چیک کریں، کسی کا نام گوہر شاہی، کسی کا نام ریاض شاہ، کسی کا نام مرزا قادیانی، غلام احمد. پتہ چلا یہ نام ملتا، جو حضور نے نام بتایا یہ وہ والا نام نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ آنے والے مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا. حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، آگے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِسْمُ أَبِيهِ اسم ابی، فرمایا کہ اس کے باپ کا نام، یعنی امام مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. اب نبی کریم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. تو امام مہدی کے ابا جی کا کیا نام ہوگا؟ بولیے، عبداللہ ہوگا. نام بھی چیک کرنے ہیں، نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. باپ کا نام عبداللہ اور خود ان کا نام محمد ہوگا. یا رسول اللہ، ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر آمنہ ہوگا. ماں آمنہ ہوگی، باپ عبداللہ ہوگا، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. وہ ہوں گے امام مہدی. اچھا، ہر شخص کی قوم ہوتی ہے، برادری ہوتی ہے نا، تو ان کی برادری کیا ہوگی سرکار نے وہ بھی بیان فرمائی ہے. ان کے حالات کیا ہوں گے وہ بھی سرکار نے بیان فرمائے. تو سنیے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا، فرمایا آنے والا جو مہدی ہوگا نا وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. عدل اور انصاف سے، ذرا چیک تو کرو جی، کتنے جھوٹے آئے گئے، زمین کو کسی نے عدل اور انصاف سے بھرا ہے؟ نہیں نا. سرکار اور سرکار کے صحابہ کے دور کے بعد ظلم ہی بڑھتا جا رہا ہے، ناانصافی ہی بڑھتی جا رہی ہے، انصاف قائم نہیں ہو رہا صحیح معنی میں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ والا زمانہ ابھی نہیں آیا. فرمایا کما ملئت ظلما و جورا، جس طرح پہلے یہ زمین ظلم اور ستم سے بھری ہوئی تھی نا، اب اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. وفی حدیث سفیان، اور ایک حدیث میں ہے حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ میری اولاد میں سے بن جائے گا. میری اولاد میں سے ایک آدمی عرب کا بادشاہ بن جائے گا. اور وہ کون سا آدمی ہے بھلا؟ امام مہدی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ یواتی اسمہ اسمی، وہ جو بادشاہ بنے گا نا اس کا نام میرے نام پر ہوگا. ایک اور حدیث سنیے، یہ ابو داود شریف میں ہے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی نے حدیث بیان کی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو لم یبق من الدہر الا یوم، فرمایا قیامت آنے والی ہوگی، قیامت آنے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت ایک شخص کو مبعوث کرے گا. قیامت بالکل آنے کو، یعنی کہ قیامت کے بالکل قریب اللہ ایک شخص کو بھیجے گا. وہ کون ہوگا؟ فرمایا لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، وہ شخص میرے اہل بیت میں سے ہوگا، میری اولاد میں سے ہوگا، میرے خاندان میں سے ہوگا. یملأها عدلا کما ملئت جورا، فرمایا وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی. ایک اور حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، حضور نے فرمایا المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، میرے خاندان میں سے ہوگا، اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. کن کی اولاد میں سے ہوں گے؟ فاطمہ. تو حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کس برادری کے نام سے یاد کی جاتی ہے بھائی؟ سید. حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کیا ہے؟ سید ہے. تو آنے والا مہدی کون ہوگا؟ سید ہوگا. مغل ہے؟
یہ مرزا مغل ہے، وہ گوہر ہے، تو پتہ چلا گوہر اگر کہے کہ میں ہوں، یا راجپوت کہے کہ میں ہوں، ارائی کہے میں ہوں، جٹ کہے میں ہوں، کوئی بھی اٹھ کے برادری والا کہہ دے تو برادری بھی چیک کریں گے، حضور کی اولاد میں سے ہیں یہ بھی چیک کریں گے، نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، اور پھر سرکار نے جو حالات بیان فرمائے کہ آ کر یہ کچھ کرے گا، ایسا بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں، یہ ساری نشانیاں دیکھنی ہیں، ایسے کسی کو آنکھیں بند کر کے نہیں مان لینا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا مہدی میرے خاندان، میری اہل بیت میں سے ہوگا اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اچھا، حضرت فاطمہ زہرا کے تھے 2 بیٹے، کتنے؟ ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یا رسول اللہ وہ کس کی اولاد میں سے ہوگا؟ فرمایا وہ حسنی ہوگا۔ کون سے سید ہوں گے؟ حسنی سید ہوں گے، ایک ہے حسینی سید اور ایک ہیں حسنی سید۔ ان کی ماں حسینی سیدہ ہوں گی اور باپ حسنی سید ہوں گے، سمجھ آ گئی نا؟ اور پیدا بھی نہیں ہوئے، فرمایا انہوں نے کہ پیدا ہونا ہے۔ اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں سب مانتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، لیکن شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ اصلی قرآن چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو قرآن لے کے آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو ہم جمعہ پڑھیں گے، ان کے آنے سے پہلے نہ اصلی قرآن ہے نہ جمعہ ہے، اس لیے نہ یہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ اس قرآن کو حفظ کرتے ہیں، سمجھ آ گئی نا بات؟ اچھا خیر، امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، ہوں گے تو کس خاندان میں سے؟ سید گھرانہ میں۔ والد کون ہوں گے؟ حسنی سید ہوں گے اور والدہ حسینی سیدہ ہوں گی۔ اچھا، ان کے نا آگے سلسلہ نسب میں حضرت عباس جو کہ حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس کی اولاد میں سے کوئی ایک خاتون ان کی ماں بھی بنتی ہوں گی بیچ میں، اس لیے وہ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے اور عباسی بھی ہوں گے، سمجھ آ گئی نا بات؟ اچھا، پھر ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ کسی کا یہاں تو کسی کا کراچی میں ظہور ہو رہا ہے، تو کسی کا لندن میں جا کے ہو رہا ہے، تو کسی کا دبئی میں ہو رہا ہے، تو کسی کا قادیان میں ہو رہا ہے۔ امام مہدی کا ظہور کہاں ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ابو داود شریف میں ہے، فرمایا کہ جب اسلام سمٹ سمر کر مدینے میں آ جائے گا نا، کہاں آ جائے گا؟ مدینے میں اور مکہ میں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ لوگوں کو سچے امام کی تلاش ہوگی اور لوگ مدینہ منورہ میں مشورے کر رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کا جو بادشاہ ہوگا وہ فوت ہو جائے گا، اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد حضور فرماتے ہیں مسلمان سوچ رہے ہوں گے اب بادشاہ کس کو بنائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عرب کا جو موجودہ نظام ہے، باپ مرتا ہے تو اس کے بعد بیٹا بیٹھ جاتا ہے نا، ہو سکتا ہے اس وقت بادشاہ ایسا ہو کہ اس کی اولاد نہ ہو، یہ لگتا ہے، حدیث سے تھوڑا سمجھ آتا ہے، کیونکہ فکر ہو جائے گی بھی یہ تو مر گیا، اب اس کے بعد کس کو بنائے؟ بیٹا ہوتا تو بن جاتا نا، اب کس کو بنائے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت میں سے ایک بندہ مدینہ چھوڑ دے گا، چپ کر کے مکہ میں آ جائے گا، اس لیے تاکہ لوگ اس کو اپنا بادشاہ نہ بنا لیں، اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں مدینہ شریف سے چل کر مکہ میں آ جائیں گے تو حضور فرماتے ہیں یہ جو شام کے ابدال ہے نا، یہ ولیوں کی ایک قسم ہے، ابدال ولایت کا ایک منصب ہے، فرمایا ابدال بھی آ جائیں گے، وہ سارے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے ان میں وہ شخص بھی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ ہوگا، حسنی حسینی سید ہوں گے، وہ مدینہ چھوڑ کے آنے والے وہ ہیں، سمجھ آئی؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ ان میں طواف کر رہے ہوں گے، تو طواف کے دوران وہ اللہ کے ولی جو شام سے آئے ہوں گے وہ ان کو پہچان لیں گے، وہ کہیں گے جی آپ امام مہدی ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام مہدی انکار کریں گے کہ نہیں میری بیعت نہ کرو، تو جب وہ عاجزی کریں گے نا
आजिज़ी इख्तियार करेंगे, तो बैत से लोगों को रोकेंगे, तो उस वक़्त नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गैब से एक बुलंद आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी फ़अस्मऊ लहू व अतीऊहु। हुज़ूर फरमाते हैं गैब से एक आवाज़ आएगी, ये अल्लाह का खलीफा महदी है, इसकी बात सुनो, इनकी इताअत करो। तो अब लोग जोक दर जोक उनके हाथ पर बैत करेंगे। और बैत कहाँ होगी? नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान वो खड़े होंगे, उस वक्त लोग उनके हाथ पर बैत करना शुरू करेंगे। कुर्बान जाएं हम अपने आका के इल्म की शान पर। इमाम मेहदी पैदा नहीं हुए, सरकार ने सब कुछ पहले बयान फरमा दिया है। तो लोगों को सच्चे राहबर के इमाम की तलाश होगी, तो अल्लाह ताला इस सच्चे राहबर और इमाम को फिर इस उम्मत की रहनुमाई के लिए भेजेगा। आप फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हुकूमत संभालेंगे 7 साल, और बाज़ हदीसों में 9 साल का ज़िक्र आया है कि वो हुकूमत फरमाएंगे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो अपनी जब लोग उनकी बैत कर रहे होंगे ना, तो शाम से एक शख्स, ये हमारे बस 5-4 मिनट रह गए दर्स के, तो शाम से एक शख्स होगा जिसको सफ़यानी कहा जाएगा। सफ़यानी वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर इमाम मेहदी को ख़त्म करने के लिए, लड़ने के लिए आएगा। लेकिन मक्का और मदीना शरीफ के दरमियान एक जगह है बैदा। क्या नाम है? बैदा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो सारे का सारा लश्कर मकाम बैदा पर आकर ज़मीन का पेट खुलेगा, सारा लश्कर अंदर चला जाएगा, और सिर्फ एक आदमी बचेगा उनका, जो जाकर लोगों को बताएगा भी हमारी सारी फ़ौज का ये हाल हुआ है। तो जब हज़रत इमाम महदी की इस बात का भी चर्चा हो जाएगा, तो फिर तो दुनिया भर में जहाँ कहीं छुपे हुए मुसलमान होंगे वो सारे टूट पड़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपके हाथ पर बैत करेंगे। आप फिर मुसलमानों की एक फ़ौज तैयार करके चलेंगे, मुल्क शाम आएंगे, और यहाँ आप आकर जब फ़लस्तीन में, शाम में, इन इलाक़ों में आएंगे, तो ये जो मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मेहदी आकर मस्जिद अक्सा को फ़तह फरमाएंगे, यहूदियों के कब्ज़े से वापस लेंगे। जब मस्जिद अक्सा को फ़तह फरमा लेंगे, फरमाया उस वक्त दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। कौन आ जाएगा? दज्जाल आ जाएगा। दज्जाल के साथ कौन होंगे? यहूदी होंगे। और फिर अल्लाह ताला ऐसे ही करनी करेगा, जब इमाम मेहदी दज्जाल के साथ जिहाद करेंगे ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहूदी अगर किसी दरख्त के पीछे छुपेगा ना, तो दरख्त बोलेगा, कहेगा या महदी इधर आए, ये मेरे पीछे यहूदी बैठा है। किसी पत्थर के पीछे यहूदी छुपेगा तो वो पत्थर बोलेगा, ऐ इमाम मेहदी आ जाए इधर, मेरे पीछे यहूदी बैठा है, इसका ख़ात्मा कर दें। तो हुजूर फरमाते हैं कि पूरी रूए ज़मीन पर सिर्फ एक बादशाह की बादशाही होगी, और वो कौन होगा? मेरे आका की औलाद में से होगा, इमाम मेहदी होगा। पूरी कायनात में, पूरी रूए ज़मीन पर क्या करेंगे? हुकूमत करेंगे। अब तक सिर्फ 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। 2 काफिर हैं, 2 मुसलमान हैं, और ये 5वें बादशाह इमाम मेहदी होंगे, जिनको अल्लाह ताला पूरी ज़मीन की फ़तह भी अता फरमाएगा। ना ये अमेरिका उनके आगे ठहरेगा, समझ आई? ना बरतानिया ठहरेगा, ना इंडिया ठहरेगा, ना इसराइल ठहरेगा। वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर हैं, सरकार की आल में से हसनी हुसैनी सैयद इमाम मेहदी इन सब को मगलूब कर देगा और इस्लाम का बोलबाला फरमाएंगे। तो जब इमाम मेहदी चलते चलते दमिश्क पहुंचेंगे, 3 मिनट रह गए हमारे, दमिश्क पहुंचेंगे। जब आप दमिश्क में आएंगे तो फजर की नमाज का वक्त होगा, एक दिन तकबीर हो जाएगी, तो इमाम मेहदी मुसल्ले पर आएंगे नमाज़ पढ़ाने के लिए। तो लोग ना नियत करने के लिए यूँ अपनी नज़र जब ऊपर उठाएंगे तो देखेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना फरिश्तों के परों पर हाथ रख के
یوں آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور باہر دجال کی فوجیں کھڑی ہیں، ابھی دجال سے لڑائی ہونی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یوں آئیں گے تو لوگ رک جائیں گے، بھی امام مہدی بھی رک جائیں گے، بھی رک جائیں، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، آنے دیں، وہ آ جائیں گے، پھر نماز ہوگی۔ تو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمانوں سے تشریف لائیں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر 2 چادریں ہوں گی پیلے رنگ کی۔ کیسی چادریں ہوں گی؟ کتنی؟ 2۔ مرزا قادیانی سے کسی نے پوچھا آپ جو عیسیٰ ہو تو حدیث میں تو آ گیا کہ 2 چادریں ہوں گی، تو آپ کی 2 چادریں؟ کہا چادروں سے مراد 2 بیماری ہیں، تو مجھے بھی 2 بیماری ہے، ایک مالی خولیا، میرا دماغ خراب رہتا ہے، اور دوسرا مجھے پیشاب زیادہ آتا ہے، ایک چادر اوپر ایک نیچے حضور نے فرمایا، تو ایک بیماری مجھے اوپر ہے ایک نیچے ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا بے وقوف اور احمق ہے۔ تو سرکار نے فرمایا 2 چادریں لے کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ بال مبارک کنڈلوں والے، حضور نے فرمایا ان کے بال مبارک ایسے چمکتے ہوں گے جیسے موتی چمکتے ہیں۔ آپ آئیں گے فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے، پھر وہ مینار پر چھوڑ کے چلے جائیں گے فرشتے، پھر مینار کی سیڑھی اتر کے نیچے تشریف لائیں گے۔ وہ مینار کس رنگ کا ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ سفید ہوگا۔ مسجد کے کئی مینار ہوتے ہیں، تو وہ کون سا مینار ہوگا؟ فرمایا وہ مشرقی مینار ہوگا۔ آقا وہ مسجد کون سی ہوگی؟ فرمایا وہ دمشق کی جامع مسجد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کے نیچے تشریف لائیں گے، امام مہدی عرض کریں گے اے اللہ کے نبی میں تو امتی ہوں، بے شک اللہ نشان دی ہے لیکن میں امتی ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ مصلی پر تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ امام مہدی ارشاد فرمائیں گے اس امت کی شان اسی میں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس امت کی شان اس میں ہے کہ میں عیسیٰ پیچھے کھڑا ہو جاؤں اور نماز آپ پڑھاؤ۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، حضور فرماتے ہیں میری امت تمہاری شان اس وقت دیکھنے والی ہوگی جب مریم کا بیٹا عیسیٰ تمہارے اندر تشریف لائے گا، لیکن مصلی پر میرا بیٹا کھڑا ہوگا، مصلی پر میرا امتی کھڑا ہوگا، تمہارے اندر میں سے ایک شخص ہوگا، فرمایا وہ مصلی پر کھڑا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی مل کر دجال سے لڑیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کی ایسی برکت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے نا خوشبو نکلے گی، تو خوشبو جب دجال کے پاس پہنچے گی تو فرمایا جس طرح نمک کا وہ ڈھیلا پانی میں چھوڑ دو جس طرح وہ پگھلنے لگ جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسم کی خوشبو سے دجال کا جسم یوں پگھل پگھل کے گل گل کے سڑنا اور نیچے گرنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزہ لے کر سامنے آئیں گے تو دجال آگے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے رک نہ، اگر ایک ہی نیزے سے تیرا تیا پانچا نہ کرو تو مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا، تو آگے بھاگے گا۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیٹھ میں نیزہ گھونپ کر اس دجال کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ حضرت امام مہدی کا مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت سے کسی جھوٹے کے چکر میں آنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ دنیا میں میرے بھائیوں جتنے بھی اس وقت قادیانی ہیں نا لاکھوں کے حساب سے، یہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بول کے کہ میں امام مہدی ہوں لے گیا بیچاروں کو ادھر، میں عیسیٰ ہوں لے گیا ادھر۔ تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم امام مہدی کا کچھ مزید تذکرہ کریں گے، تو آپ کوشش کریں گے آئندہ بھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔